Yasin Malik, the war victim of political vendetta. JKLF welcome participant of Save the تھینک Yasin یو ویری Malik مچ conference. آمنہ جی، آپ نے ٹائم نکالا اور بڑی اچھی باتیں یہاں پہ کی ہے. ہمارے پاس نوجوان لیڈر ہے یہاں پہ کوٹلی سے تشریف لائے ہیں، جنہوں کو کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے وہ کنوینر بھی ہے جواد قیوم. آپ سے گزارش ہے بیٹا تھوڑا اختصار کے ساتھ جلدی کوشش کریں. بہت شکریہ رفیق ڈار صاحب. امید ہے کہ چونکہ ہم جلوسوں اور چوکوں چراہوں میں تو اس طرح سے اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے، لیکن اس روم کے اندر، اس پریس کانفرنس کے اندر ہمیں یہ اسپیس دی جائے گی کہ ہم کھل کے بات کر سکیں. تو میں کیونکہ آپ کے ہمارے آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران بھی موجود ہیں، تو ہم نے کیونکہ بطور کنوینر جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ اور ایک کشمیری کی حیثیت سے ہمیں یاسین ملک کے حوالے سے سال 2024 میں، سال 2023 اور سال 2022 کے اندر ایک سیو یاسین ملک کے نام سے کمپین کا آغاز کیا، جس میں ہم آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی گئے اور یہ ہمارے اس وقت پرائم منسٹر تھے فاروق احمد صاحب اور دیگر ممبران اسمبلی جو تھے، انہوں نے اس مہم میں جو ہے نا حصہ بھی لیا اور دستخط بھی کیے اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم جو ہے نا یاسین ملک کے اور دیگر آزادی کے بیس کیمپ کے اندر جب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ موقع ہی فراہم نہیں کیا جاتا، یا ان جو بیرون ملک سے جموں کشمیر اے پی ایچ سی کی قیادت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفیق ڈار صاحب کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے آج کی اس نشست کا اہتمام کر کے دعوت خیال کا موقع دیا. میں اپنی اس بات کو بہت زور سے بیان کروں گا کہ سائلنس کلز دی پرزنر، اور سائلنس توڑنے کے لیے رفیق ڈار صاحب نے جو ایک طرح کی قومی سطح کی کاوش کی ہے، ہمیں بطور زندہ قوم کسی طور پر بھی بھارت کی اس کوشش کو انشاءاللہ عزیز کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. یہ کشمیر کے بیس کیمپ میں گاڑتے ہیں اور وہ یہ تقاضا کرتے ہیں حالات کہ ہمیں آزاد کشمیر کی اسمبلی سے باضابطہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں پولیٹیکل موو کرنے چاہیے. اور میں ممنون ہوں آپ کا اور آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اقدام کیا. میرے نقطہ نظر سے 3 حوالوں سے اس معاملے پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، سیاسی طور پر جس کی آج آپ نے بنیاد رکھی ہے، یہ کانفرنس اس کا جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے. اس حوالے سے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے بھی جو سیاسی مراکز ہے ان کو متحرک کرنا پڑے گا. یاسین ملک، اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. کانفرنس ہمیشہ کا بڑی عام ہے، لیکن یہ کہنا کہ بہت وقت ہے یہ مشکل ہے، اس لیے کہ ایسی کوششیں بہت دیر پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے تھی. اکا دکا کاوشیں تو ہوتی رہی ہے مختلف پلیٹ فارم سے، لیکن آج جو ہے بڑی سطح کی ایک کاوش، اس لیے اس کاوش کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، اسے فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک تجاویز کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ہندوستان کا جو رویہ ہے، ہندوستانی عدلیہ کا جو رویہ ہے یاسین ملک صاحب کی طرف، شبیر احمد شاہ صاحب کی طرف، ہماری دیگر عفت مآب خواتین کی طرف، قیدیوں کی طرف، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے
कि हमें अपनी रफ्तार का तयन उसके मुताबिक करना चाहिए। सालों के बाद इनका मेटालिक हार्ट वाल्व जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो अब 5 years से उनका हार्ट वाल्व भी जो है वो Yasin expired Malik, है। wife और and उनकी जो daughter. हालत है आपके सामने, मौजज़ाती तौर पे उनका हार्ट भी इस वक्त चल रहा है, और उनको किडनी की भी एलिमेंट्स हैं, उनकी बहुत सी जो जिस तरीके से उनको एक अगले जो मंथ्स के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इलेक्शंस भी हैं नवंबर के अंदर इंडिया में, और मार्का हक के बाद भी उनको जो एक अपनी पब्लिक में भी जो एक एम्बैरसमेंट आई है, और फिर उसके साथ साथ आरएसएस के भी ऑलमोस्ट 100 years होने वाले हैं, उसकी भी सेलिब्रेशंस हैं, उसके हवाले से भी वो एक स्केप कोड के तौर पे यासीन साहब को जो है वो कुर्बान करना चाहते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उनको सेक्रीफाइस किया जाए। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जी इंडिया कुछ कर नहीं सकता मोदी के अंदर, बिकॉज वट एवर मोदी से, चाहे उसकी इलेक्शन कैंपेन जितने भी उसकी 3rd टर्म है, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जितनी भी उससे चीज़ें कहीं उसने उन पे, चाहे वो सच था झूठ था जो भी था उस पर वो करता है, और एक इलेक्शन के पीछे वो न्यूक्लियर कोड्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। जब पुलवामा का टाइम आया, फिर पहलगाम का आया, तो जंगें हो जाती हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इनका टर्म आ रही थी प्राइम मिनिस्टर की 2024 के अंदर, उस वक्त भी कश्मीर फाइल्स मूवी जो इन्होंने लॉन्च की पूरे इंडिया में, और कोशिश की उसको यासीन साहब के साथ लिंक करने की। तो यासीन साहब इज चेयरमैन ऑफ JKLF, ही इज वर्ल्ड renowned leader and a symbol of peace for the world, and probably he's the only man in the world right now. I mean, even if you compare him with Nelson Mandela, Martin Luther King, Che Guevara, any world leader, even Gandhi or Jinnah, that no one has faced so much torture for leading the peaceful resistance movement of the dear friend of my husband. He knows, you all know the pulse of the Kashmiri people, and as Sagar Saab also mentioned, that people are very angry. They don't know what to do. The youth is talking here that if the last symbol, a man who started the armed struggle and then became the non-violent face of the movement when the world convinced him, right now if he gets hanged, then what message are we giving to this future generation? That peaceful voices, the peaceful political voices of Kashmir are not acceptable, then you can tell them. They'll become suicide bombers if they don't have weapons. I keep telling the world, give peace a chance, and the key to peace of this region lies with the Kashmiri representatives. And the main focus person is Yasin Malik. If anything happens right now, I'm getting a lot of messages from youth, not just from Azad Kashmir or from Indian occupied Kashmir or from the world over. They're like, what do we do then? That means the world doesn't want leaders all over the world. They have lawyers. They're produced when they have to speak for themselves. You know, even he's not even allowed to come forward and speak on his own behalf. So what do we expect? Because this is a kangaroo court, anything can happen in the next 1.5 months with my husband, and that will not be a personal loss for our family or for the Kashmiri nations. The region will be offered from a very powerful, peaceful voice for making this region prosper. Thank you very much. Razia. She is the daughter of Yasin Malik. Assalamu alaikum. I would firstly like to thank my father's party, JKLF, and to all the Kashmiri leaders, esteemed dignitaries, and to all the media personnel for coming here today from my father. I will give a short speech about my father today. My father, Muhammad Yasin Malik, has sacrificed his entire life, his health, his family's wealth, everything for the cause of Kashmir. And he is still enduring strongly. And he's been enduring for years now, several years. And for this reason, and for talking about Kashmir's peace, for this reason only, has India arrested him. I'm not here only to talk about my father. I'm here to talk for the rights of all Kashmiris. And I'm here to talk about all Kashmiris who had their freedom snatched from them by Indian forces. My entire family has suffered for years. My father has suffered, my mother has suffered, I've suffered. I've not met my father for 11 years or talked to him on the phone for 6 years. I cannot stand idly watching my father suffer. I cannot stand idly watching
Kashmiri suffer. I will speak for them. I will speak for my father. Saving my father is not just saving one man. It's saving the hope for peace in Kashmir and for peace in this entire region. The world needs to act before it's too late. Otherwise, anything can happen if something happens to my father, because he's the only chance of freedom. And inshallah, Kashmir will be free from all of your support, prayers, etc. Thank you. Hamid Mir speaking on मैं तजवीज़ से शुरू करूँगा। the support of 3-4 दिन Yasin पहले की Malik. बात है। मुझे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक बड़े अहम वज़ीर साहब जो हैं वो मिले, तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें को तजवीज़ दें कि आज़ाद कश्मीर में जो नौजवान हैं उनको उनका गुस्सा कम किया जाए, उनकी बेचैनी को कम किया जाए, तो कोई तजवीज़ दे आप। मैंने कहा ज़रा खुल के बात करें आप, मुझे समझ नहीं आ रही आप वो कौन सी बेचैनी है, वो कौन सा गुस्सा है, किस पे गुस्सा है उनको। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे साथ खुल के बात की। मैंने कहा ये जो गुस्सा और बेचैनी है इसको कम करने के लिए 2 काम करें। पहला काम ये करें कि आप कश्मीर को तो पता नहीं आज़ाद करवा सकेंगे नहीं करवा सकेंगे, लेकिन जो कश्मीरी इंडिया की जेलों में गिरफ्तार है, पड़े हुए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें यासिन मलिक साहब भी हैं, उनमें आसिया अंद्राबी साहिबा भी हैं, शबीर शाह साहब भी हैं, बहुत से लोग हैं। उनके लिए एक तो आपको खुल के बात करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे वो भी इस पर बात किया करे। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब जो है इस वक्त वो कभी कभी बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो भी इनका जिक्र किया करें। तो फिर यासिन मलिक साहब पे हमने काफ़ी देर बात की। उन्होंने कहा आप इस तरह करें कि आप वहाँ पे आए, और एक यूनिवर्सिटी में मुजफ्फराबाद में उसका नाम लिया, वहाँ पे हम आपका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। मैं कहा नहीं, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि जो मेरे वहाँ पे जो ख्यालात हैं वो कुछ ऐसे भी मैं बात कर सकता हूँ कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा देखो यासिन मलिक जो है वो किसका फॉलोअर है? मकबूल भट्ट का। मकबूल भट्ट कौन है? उसको हम कहते हैं शहीद कश्मीर। तो आप से मैं वहां आके मुतालबा करूंगा कि आप शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की जो किताबें हैं, उनके खतूत पर मुश्तमिल किताब है शौर फरदा, उनकी श्रीनगर जेल से फरार की कहानी है, इस तरह की 3-4 किताबें हैं। मैं आके मुतालबा करूंगा इन किताबों पर आपकी हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाबंदी लगाई हुई है उसको ख़त्म करो। तो फिर आप क्या करेंगे? वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा फंस जाओगे। मैंने कहा फिर मैनू ना बुलाओ। तो ये तजवीज़ मैं इस फोरम पर भी देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं वो आपके साथ खड़े हों और यासिन मलिक समेत जितने भी हमारे जो कश्मीर के लीडर इंडिया की जेलों में बंद हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, सबसे पहला आपको CBM जो है वो ये करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो शहीद मकबूल भट्ट की किताबों पर जो पाबंदी लगाई हुई है उसको खत्म करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया में और खुद ब खुद एक तहरीक जो है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान पता नहीं ये काम करती है या नहीं करती, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि वो जो शौर फरदा है जिस पर पाबंदी लगाई हुई है वो पाकिस्तान के साजिश की होगी। और 2009 तक मनमोहन सिंह साहब ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से यासिन मलिक के जरिए जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जिस कश्मीरी रहनुमा के जरिए मसला कश्मीर को एक पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करती रही, आज उसी यासिन मलिक को झूठे मुकदमात में आप कह रहे हैं हम फांसी देंगे। तो ये दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका डबल स्टैंडर्ड ये है कि पहले इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो यासिन मलिक के साथ मुज़ाकरात करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और फिर वही जो इंडिया का एक और प्राइम मिनिस्टर है वो अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए वो कहता है जी हम यासिन मलिक को फांसी पर लटकाएंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे बार बार आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसको एक्टिवेट करने की बात हुई है, वो बड़ी अच्छी बात है, वो होना चाहिए।
لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک پاکستان کی بھی حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت پر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک آرٹیکل ہے 257 اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کے لیڈرشپ کو آپ ملے اور ان کو بھی یہ ساری باتیں بتائیں, اور وہ جو بریف آپ نے پوری دنیا کو بھیجا ہے وہ ان کو بھی بتائیں, کیونکہ ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پر بہت سے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, ایون جو کشمیر کمیٹی کے کچھ جو ممبرز ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کا نہیں پتا, تو اگر نہیں پتا تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے نا, قصور تو ان کا ہے جو ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے. تو اب ہم اس بحث میں تو نہیں پڑیں گے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو آپ لوگ کانٹیکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ یاسر ملک صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں, اور آپ ایک بات کو دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ یاسر ملک شہید مقبول بٹ کا فالوور ہے. تو اگر وہ مقبول بٹ کا فالوور ہے اور آپ سب یہاں پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسر ملک جو ہے اس کو انڈیا کی جیل سے رہا کرنا چاہیے, تو جو مقبول بٹ کی کتابوں پر پابندی ہے اس کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ while the court noted there was insufficient direct evidence of a criminal conspiracy, it still ordered the death sentence to satisfy the collective conscience of society. کچھ نہیں تھا افضل گرو کے خلاف, ورڈکٹ کہتا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی سوسائٹی کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. آپ ہندوستان کی عدالت پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. They can go to any extent. وہ انصاف کا گلا گھونٹ دیں گے. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس آپ کو ڈار صاحب, سلیم ہارون صاحب, JKLF یہ یقین دلانا چاہتی ہے کہ سیو یاسین ملک کیمپین میں حریت کانفرنس آپ کے ساتھ ہوگی قدم بقدم انشاءاللہ. اور یہ جو دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض دوستوں کا یہ جائز تو اجازت ہے, یہ جو ہے نا بڑی نازک چیز Free Kashmir, یہ ایسے Azad Kashmir, جذبات speaking اپنی and giving opinion about Yasir Malik, آپ لوگ رات گئے ہوئے ہیں support. میرا خیال ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے جناب صاحب کی, اور یہ وہ تجاویز مرتب کریں, تجاویز مرتب کریں, آپ کو بھی دیں اور حکومت عدالت کو دیں. ہم اسمبلی سے جو بھی آگے پیچھے ہو گئی کام اس کو آگے حکومت کی سطح پر کام اس کا. لیکن ایک بات یہ آج کل خدا کی خدمت کو تسلیم شدہ حکومت نہیں ہے. آپ کو پاکستان کی حکومت کو ہر معاملے میں صاف رکھ رہے, لیکن پیچھے کل بھی میں نے سیکرٹری خارجہ سے کہا تھا آپ نہیں ہوں گی آگے ہم ہوں گے. آپ نے ہمیں اکوموڈیٹ کرنا ہے, میں یہ کرنا ہے, آپ پیچھے رہیں گی. یہ پراکسی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی دنیا میں, وہ پھر سمجھ جاتے پھر وہ کیس خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ کشمیری آگے ہو ان شاء اللہ. ان کو ہم نے کہا آپ فکر نہ کریں ہمارے بارے میں, ہم تو ایسے گزرے لوگ نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ ایک بار مجھے افسوس ہے, میں نے وزیر خارجہ سے بات کی تھی, ہم 1 مہینے کے لیے بنے تھے اس کے سیکورٹی کونسل کے, وہ نہیں کر پائے کچھ بھی. ایک ایجنڈا انہوں نے دیا تھا لیکن فلسطین پر زور رہا, کشمیر پر نہیں ملا. تو یہ ایک ٹائم تھا, میں نے ان سے کہا تھا, بہت پہلے کہا تھا کہ وہ کمیٹی بنا لیں, کوئی ہم کو بھی بلا لیں, ہم آپ کو تجویز دے دیں گے. یہ 2 سال کا وقت ہے آپ کے پاس, یہ غنیمت ہے یہ. لیکن وہ مجھے افسوس ہے کہ وہ شاید مشرا اس کو جو ہے نا اس کو صحیح اس کا استعمال نہیں کر پائے. تو دوسری گزارش یہ تھی کہ یہ میرا عزیز بیٹھا کدھر گیا, وہ فرنٹ کا صدر بچے, کیا نام ہے اس کا آپ کا, جوان صاحب, آپ شروع کریں نا کہ آپ کے پاس کانگریس کے ممبران کے ای میل ایڈریس یورپین پارلیمنٹ